اور وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر میں منافع چارج کروں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کو سود قرار دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انشورنس کے ذات انشورنس ایک ہی کانٹریکٹ کرتا ہے اور وہ ہے لون کانٹریکٹ۔ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں، بلکہ 70% لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اسلامک بینک نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہم اسلامی تعلیمات پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا بینکاری کا نظام ہے اس میں اسلامک بینکنگ کو گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور جو تجارتی اصول ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں، ان کو آپ اس طریقے سے لے کر چلیں۔ ابھی اسلامی بینکاری نظام جو ہے، کیا یہ واقعی کوئی شے ہے؟ ہم آج اس پر بھی بات کریں گے۔ شریعت میں اس کی کیا گنجائش ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کیا ہم پاکستان کے نظام کو، تجارتی نظام کو، سرمایہ کاری نظام کو، کیا ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامک بینکنگ پر استوار کر سکتے ہیں؟ اور کیا یہ خاصا مشکل تو نہیں ہوگا پاکستان کے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے؟ اس پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب، جن کی ایکسپرٹیز ہیں اسلامک بینکنگ میں، اسی لیے آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، اینڈ ویری گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بالخصوص جمعہ آپ کو مبارک۔ آپ لوگوں کو بھی جمعہ مبارک ہو۔ تھینک یو سر۔ سر بات آپ نے اسلامک بینکنگ کی اور میں چاہ رہا تھا کہ اسلامک بینکنگ تو ذرا ایک ٹول ہے، ایک کمپوننٹ ہے۔ آپ کو یاد ہے رمضان میں ایک ڈیسیژن آیا جس پر ہم نے اس وقت کامنٹ بھی آپ سے لیا تھا، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تھا اور 5 سال کا وقت دیا گیا ہے ریاست کو کہ اپنے پورے نظام کو اسلامائزڈ کریں۔ اب اس میں ذرا ایک اسلامک بینکنگ از جسٹ ون تھنگ، تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں پہلے اس کو آپ ایکسپلین کریں۔ اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا، اس وقت بھی کہا تھا، ابھی پھر انہوں نے کہا ہے کہ بڑا خوش آئند ہے، لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا کہ وقت تھوڑا زیادہ لگ سکتا ہے 5 سال سے اس سارے معاملے کو شفٹ کرتے کرتے، ذرا ریزسٹنس بھی آئے گی، ہم ایک لمبے عرصے سے اس دوسرے نظام کو دیکھتے آئے ہیں، یورپین اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ بالکل، تو تھوڑا سا اس پہ پہلے آپ ذرا ایکسپلین کریں، پھر ہم اسلامک بینکنگ پر بھی آتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجئے آپ اور آپ کی ٹیم کہ انہوں نے اتنے اہم موضوع کے اوپر آج آپ نے یہ ٹائم جو ہے اسپیئر کیا۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد اسلامک فائنانس اس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے ایکیڈمک سرکلز کے اندر، اور ایون جو پریکٹسز ہے اس کے اندر کے بھی یہ ڈیبیٹ اب ہارڈ ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے کہ اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ۔ تو جہاں تک اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے جو اویئرنیس ہے وہ ضروری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سر یہ کان کو ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑنے والی بات ہے۔ جی بالکل، یہ بڑا کامن ہے، یہ کامن ہے۔ میں یہاں پر چاہوں گا کہ اسلامک بینکنگ کو سمجھنے کے لیے صرف 2 سے 3 اصول ہیں، اگر اس کا فہم آ جائے تو پھر یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا اصول جو ہے اسلامک فائنانس کا وہ یہ ہے کہ تجارتی معاملات کے اندر اسلام یہ کہتا ہے کہ جو لین دین ہو رہا ہے وہ کس کانٹریکٹ کے تحت ہو رہا ہے، وہ کانٹریکٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اب کانٹریکٹ ہمارے کہاں جو ہے وہ سیگریگیٹس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پارٹنرشپ موڈ ہے، یا آپ کا سیل بیسڈ ہے، یا آپ کا رینٹ بیسڈ موڈ ہے، یا آپ کا جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں چیریٹی بیس یا چیریٹی بیس موڈ ہے۔ اس موڈ کے بعد پھر ہم ڈیسیژن کرتے ہیں کہ یہ بھی پروفٹ اورینٹڈ ہوگا۔ اچھا، پروفٹ اورینٹڈ ہوگا تو بھی پروفٹ کمانے کا اسلام کا ایک اصول ہے، الخراج بالضمان، یہ پرنسپل ہے، اور یہ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نفع کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو نقصان کا خطرہ لینا پڑے گا، اگر آپ نقصان کا خطرہ نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ کو نفع کمانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اب نفع کمانے کے لیے بھی 2 راستے ہیں، اگر تو آپ شرکت کی بیس پہ جا رہے ہیں، کچھ پیسہ آپ کا کچھ پیسہ میرا، تو پھر وہاں پر آپ کا جو انویسٹمنٹ شیئر ہوگا وہ بینچ مارک ہوگا کہ کون کتنا پروفٹ لے گا، اور نقصان ہر ایک شریک جو ہوتا ہے وہ اپنے انویسٹمنٹ شیئر کے برابر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ بھی اگر آپ کا پارٹنرشپ موڈ نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھی آپ کوئی چیز خرید و فروخت کریں، میں مثال کے طور پر کوئی چیز خریدوں، اس کو منافع پہ بیچوں، اس کے اوپر آپ جو پروفٹ جو تعین ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ 10,000 کی چیز لی، آپ نے ذہن بنایا کہ میری کاسٹ اتنا لگی، میرا پروفٹ جو ہے وہ 2,000 ہونا چاہیے، چلیں جی میں 15,000 پہ میں بیچ دیتا ہوں۔ آپ نے 10,000 کی چیز خرید کر 5,000 کا منافع لے لیا، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں یہ آپ کو الاؤ ہے۔ کیوں الاؤ ہے؟ یہاں پہ رسک کیا ہے؟ بھی میں 10,000 کی چیز مارکیٹ سے لے آیا، اب میرے اندر پروبیبلٹی ہے کہ ممکن ہے مارکیٹ میں میں جاؤں گا تو مجھے نقصان پہ چیز بیچنی پڑ سکتی ہے، پتہ نہیں میں منافع کما بھی پاؤں گا کہ نہیں کما پاؤں گا، یہ خطرہ ہے۔ اچھے حالات ہو گئے تو منافع کما لیں گے، اچھے حالات نہ ہوئے تو نقصان اٹھا لیا۔ لیکن ایک شخص اگر 10,000 روپے قرض دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر میں منافع چارج کروں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کو سود قرار دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس نے جو 10,000 قرض دیا اس کے اوپر اس کا خطرہ نہیں ہے، اس کا ایک خطرہ ہے، اور وہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں وہ مجھے واپس بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ صحیح۔ اور یہ رسک آف ڈیفالٹ، یہ رسک آف لاس نہیں۔ ٹھیک ہے، یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا۔ اس وقت براہ راست آپ کو ہم لے کر جا رہے ہیں، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون امیر مقام صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔
کے رہنما امیر مقام سے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ابوبکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابوبکر صدیق صاحب, میں سب بریک میں بھی ابھی اس معاملے پہ آپ سے لے رہی تھی, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ان کے چند پیسے ہیں تو وہ بینک میں ڈپازٹ کروا دیں. پھر کچھ ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کمیٹی نکل آئی یا کچھ بھی کر لیا تو چلے, یا پھر اسی سے کمیٹی چلاتے رہیں گے. کیا یہ معاملہ بھی سود کی طرف جاتا ہے یا پھر اس کے لیے کوئی دوسرا آلٹرنیٹ بھی موجود ہے؟ لیکن جہاں تک کمیٹیوں کی بات ہے, جو کہ ہمارے ہاں پبلک اپنے خواتین بہت زیادہ ڈالتی ہیں, کمیٹیاں جائز ہیں, اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, چونکہ ہر ایک اپنی کنٹریبیوشن ڈالتا ہے اور پھر ایک سود تو ہے ہی نہیں, یہ تو تکافل ہے, یہ کفالت ہے. نہیں, میں سوال آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ آپ کی رقم نکلی, آپ نے بینک میں ڈپازٹ کروائی, اب آپ کی جو اس سے منتھلی وہ اس سے جنریٹ ہو رہا ہے, جو بھی ایک اماؤنٹ جنریٹ ہو رہی ہے جو آپ کو بینک دے رہا ہے, اگر آپ اس سے کوئی اور سرکل چلانا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں, اس سے حوالے سے میں اگین وہی بات جو ابتدا سے کہی تھی, اسلام یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کسی کو بھی جو پیسے دیے, خواہ وہ بینک ہے خواہ وہ کوئی فرد ہے, آپ نے جو ڈپازٹ دیا ہے کس کانٹریکٹ کے تحت دیا ہے. سودی بینک میں جائیں گے تو وہ ایک ہی کانٹریکٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ لون, یعنی پیسہ ڈپازٹر جو ہے وہ کریڈیٹر ہوتا ہے, لینڈر ہوتا ہے, اور بینک باروور ہوتا ہے, مقروض ہوتا ہے. اب بینک اس کے اگینسٹ آپ کو ماہانہ جو بھی منافع دے گا وہ قرض کے اوپر اضافی رقم ہوگی, طے شدہ ہوگی, جس کو قرآن مجید اور اسلام نے سود قرار دے دیا ہے. اگر آپ اسلامک بینک میں وہی پیسہ رکھوائیں گے سیونگ ڈپازٹس میں یا انویسٹمنٹ ڈپازٹس کے اندر, تو وہ رکھا جاتا ہے مداربہ کے عقد, مداربہ کانٹریکٹ کے تھرو. مداربہ کانٹریکٹ کیا ہے؟ مداربہ کانٹریکٹ ایک شریعہ بیسڈ کانٹریکٹ ہے جس میں ڈپازٹر یہ کہتا ہے کہ جناب پیسہ میں دیتا ہوں, آپ اپنی سکلز, چونکہ مارکیٹ کو آپ جانتے ہیں, آپ اس پیسے کو انویسٹ کریں, جو بھی پروفٹ ہوگا ہم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے, وٹ ایور وڈ بی دا ریشو دیٹ وڈ بی دا بٹوین اس, وہ ہم آپس میں رکھ لیں گے. لیکن جو نقصان ہوگا کیپٹل دینے والا ڈپازٹر کہتا ہے وہ میں بیئر کروں گا, فائنینشیل نقصان میرا ہوگا. ہاں, آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ جتنی مہینے آپ نے بزنس کیا اس میں چونکہ نقصان ہو گیا, اب آپ کو کچھ منافع نہیں ملے گا. یہ مداربہ کے تھرو ہوتا ہے. اور اسلامک بینک مداربہ کا پول بناتے ہیں, 10,000 کلائنٹ آ گئے, 20,000 کلائنٹ آ گئے, ان کا پول بنایا, اور اس پول کو پھر وہ لگاتے ہیں, اس کو نیا کنسپٹ فائنانس کا ہے, پورٹ فولیو ڈائیورسیفیکیشن. اس کا مطلب ہے کچھ پیسہ اس میں سے آپ اس بزنس میں لگا دیں, پھر کچھ پیسہ بزنس بی میں, کچھ پیسہ بزنس سی میں, کچھ بزنس ڈی میں. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک میں نقصان ہوگا تو باقی کے اندر جو پروفٹ ہوگا وہ اس نقصان کو آف کر لے گا. یہ رسک مینجمنٹ ٹول تھا جس کا فائدہ ڈپازٹرز کو ہوا. اب اس کے تحت بینک پورا کا پورا ڈوبتا نہیں ہے, کبھی پروفٹ زیادہ ہو گیا, کبھی پروفٹ کم ہو گیا, لیکن وہ پروفٹ اسلام کے اصولوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور وہ ڈپازٹرز کے لیے لینا جائز ہوتا ہے. اب اسلامک بینک کے اوپر بھی ایک اور اسٹیٹ بینک کا شریعہ بورڈ ہے, اس نے, اور ہر بینک کا اپنا شریعہ بورڈ ہے جو چیک اینڈ بیلنس ہے, ڈبل لیئر کی مطلب ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر جو ہے وہ ایک ریگولیشن اپلائی ہوتی ہے. اور کراچی میزان انڈیکس ایک ایسا انڈیکس ہے جو ہر سال کے اندر 2 دفعہ میٹ کرتا ہے اور وہ انڈیکس دیتا ہے, اور اس انڈیکس کے اندر سٹاک ایکسچینج کے اوپر جو کمپنیز کے جن کے شیئر فلوٹ ہوتے ہیں, ان کمپنیز, وہ کمپنیز جن کا بزنس حلال ہوتا ہے, ان حلال بزنس کی کمپنیز کو لسٹ کیا جاتا ہے, اور وہ لسٹ اسلامک بینکوں کو دی جاتی ہے, اور اسلامک بینک باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اگر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے تو انہی میں انویسٹ کریں گے, حرام چیز میں انویسٹ نہیں کریں. سر ایک اور سوال لے لیجئے, ہمارے یہاں پر ابھی بھی انشورنس کی جب کسی کو کال آتی ہے کہ آپ یہ کروا لیں, بہت پڑھے لکھے طبقہ ہے جو کہ واقعی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے وہ انشورنس پلان لے, لیکن کہیں نہ کہیں گھر کے بڑے یہ منع کر دیتے ہیں یہ بھی سود ہے, تمہیں اس میں مسئلوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو وہاں پر بھی تھوڑی سی گنجائش بتائے گا. اور کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ قدرتی آفات کے نتیجے میں اگر آپ کا مکان تباہ ہو گیا, آپ کی گاڑی خراب ہو گئی, آپ کی کوئی قیمتی چیز جو ہے وہ اس میں برباد ہو گئی, تو وہاں پر تو قدرتی آفات میں جو کمرشل بینک ہے وہ آپ کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. کیا اسلامک بینکنگ کے پاس یہ گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں, جہاں تک 2 چیزیں کہ سوال اس کے اندر مکس ہو جائے گا کہ اسلامک فائنانس ایک مین سٹریم ہے, اس مین سٹریم کے تحت اسلامک بینکنگ بھی ورک کرتی ہے, اسی کے اندر اسلامک انشورنس جسے ہم تکافل کہتے ہیں. تکافل کا تصور دیکھیں, اگین وہی بات کہ آپ کس کانٹریکٹ کے تحت کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ آ رہے ہیں. اگر آپ جائیں گے انشورنس کے تحت, انشورنس ایک ہی کانٹریکٹ کرتا ہے اور وہ ہے لون کانٹریکٹ. یعنی آپ اگر انشورنس پالیسی خریدیں گے اور پیسے دیں گے کسی بھی کمپنی, انشورنس کمپنی کو, تو آپ ہوں گے لینڈر اور وہ کمپنی ہوگی باروور, اور کمپنی آپ کو جو بھی بینیفٹ دے گی وہ قرض کے اوپر بینیفٹ ہوگا. اگین شریعہ اس کو کہتی ہے کہ یہ سود ہے کیونکہ آپ نے قرض کے اوپر کمایا. لیکن اگر آپ تکافل کمپنی کے ساتھ جائیں گے, جو پاکستان میں اس وقت تکافل ماڈل کام کر رہا ہے, وہ ہے وقف پلس مداربہ. وقف پلس مداربہ کا مطلب یہ ہے کہ جب
डिपॉजिटर कोई भी पॉलिसी खरीदेगा तो उसकी अमाउंट के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा चला जाता है मुदारबा के पूल के अंदर और थोड़ी सी अमाउंट चली जाती है वक्फ चैरिटी पूल के अंदर। और जो वो वक्फ जो मुदारबा का पूल है उसमें जो डिपॉजिटर है पॉलिसी खरीदने वाला वो होता है इन्वेस्टर, और जो काम करने वाला वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, वो उस बिजनेस को इन्वेस्ट करती है, प्रॉफिट जनरेट होता है, अगेन वो प्रॉफिट मुदारबा के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वो प्रॉफिट जनरेट करता रहता है। अच्छा, किसी को भी नुकसान हो गया, वो जो चैरिटी पूल है वो नुकसान उस चैरिटी पूल से ही अदा किया जाएगा। और फिर आपकी 20 साल की पॉलिसी थी, 20 साल के बाद वो जो आपने प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट पे प्रॉफिट मुदारबा कमाता रहा, वो आपको विद प्रॉफिट आपको मिल जाएगा जितना भी आपका होगा। उसमें तो फिक्स्ड हो जाता है। नहीं, वो फिक्स नहीं होता। यही बात कहने की है कि वहां पे जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो वहां से साइन करते हैं कि इफ देयर वुड बी ए लॉस देन आई विल बियर दैट लॉस, और आप उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं। और इस्लाम भी यही कहता है कि अगर आपने नफा कमाना है तो आपको नुकसान का खतरा लेना पड़ेगा। इस्लाम ये नहीं कहता कि हर 2-3 महीने के बाद आपको फिजिकली नुकसान हो। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट टीम पर, कि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कैसी की है। मुमकिन है सारी जिंदगी लॉस ही ना हो, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट के अंदर रिस्क का लॉस ऑफ जो है वो रिस्क ऑफ लॉस बियर किया हुआ है, तो इस्लाम कहता है हमारे लिए इतना काफी है। बिल्कुल ठीक है, और इसमें सारी चीज़ जो है वो क्लैरिटी के साथ हैं। इस्लामिक बैंकिंग में दिन तकाफुल की हमने ज़्यादा बात की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे आप। और आज एक चीज़ का मैं इजाफा यहाँ पे कर दूँ, सिर्फ लोगों की रहनुमाई के लिए अभी इस वक्त मार्केट में कुछ इस किस्म के भी इंश्योरेंस प्लान आ गए हैं कि आप अपने कारोबार को और अपनी इन्वेंट्री को भी इंश्योर करवा सकते हैं। तो जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं वो अपनी इन्वेंट्रीज को जरूर इंश्योर करवाएं और देखिए कि कौन सा इस्लामिक बैंक ऐसा है जो कि आप कुछ कहना। मैं एक बात करना चाहूँगा पब्लिक अवेयरनेस के लिए। देखें, इस्लामिक बैंकिंग 2005-4 में हमारा पहला लाइसेंस पाकिस्तान ने दिया। इनिशियली पहला एक इस्लामिक बैंक था। इस वक्त हमारी पाकिस्तान की इस्लामिक बैंकिंग का जो है वो बिजनेस इतना बढ़ चुका हुआ है कि 17% इस वक्त और टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री का हमारी इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है, और ओवर द ग्लोब $3.4 ट्रिलियन का बिजनेस कैप्चर कर लिया है। मलेशिया ने अपने आप को फाइनेंशियल क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से जो निकाला, वो अपने पूरी इस्लामिक इकोनॉमी करके निकाला और इस्लामिक फाइनेंस करके निकाला। वहां पर सारा निजाम इस्लामी है। आहिस्ता हम भी उस तरफ हम भी अगर फेडरल शरीयत कोड पर अमल करें और अपने आप को क्राइसिस से निकालना चाहते हैं तो इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस हमारे पास वाहिद सोल्यूशन है। हम इस तरफ अगर आएंगे, सूद खत्म करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बरकत भी होंगी और हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बेशक ऐसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक साहब, साथ मौजूद थे आप, इस पर हमारी रहनुमाई की। नाज़रीन, वक्त हो गया खत्म, मुलाकात मंडे को करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।